نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے باخبر ہیں کہ ہماری دنیا میں بعثت کا مقصد، ہمارے آنے کا مقصد اور ہمارے پیدائش کا مقصد یہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت سے مطلب، عبادت کا مقصد، اور یہاں پر اس یعبدون سے کیا مراد ہے اللہ کی۔ اب کوئی بھی فرد امت 2400 گھنٹے تسبیح لے کر مسجد میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی بھی فرد امت 2400 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی فرد امت سال کے 12 مہینے حج تو نہیں کر سکتا ہے، یا دیگر آپ جو بھی مثال لے لیں۔ تو پھر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات تو وقت کے اعتبار سے متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت آیا، نماز کا حکم متوجہ ہوا۔ اب ہر عاقل اور بالغ کو نماز پڑھنا لازم ہے، یہ فرض ہے۔ صاحب نصاب اللہ نے بنایا ہے، حج کا موسم آیا، حج کا موقع آیا، حج کا حکم متوجہ ہوا۔ اب ہر صاحب نصاب عاقل بالغ کو حج کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا وقت آنے کے بعد، کہ کسی بھی صاحب نصاب کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو پھر اس کو اس مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ روزہ کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے کا حکم متوجہ ہوا۔ اب ہر عاقل بالغ کو روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ تو احکامات تو وقت کے اعتبار سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ عبادت کیوں کہا گیا؟ میرے بھائیوں، حکم تو وقت کے اعتبار سے متوجہ ہوتے ہیں، لیکن سنتیں 2400 گھنٹے لازم ہیں۔ 2400 گھنٹے لازم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک طریقے کی سنتیں بتا کر گئے ہیں۔ ہر ایک شعبے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کما رہے ہو تو کس طریقے سے حلال کمائی کمائی جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اس میں ہمارا طریقہ کیا ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہو، ٹیچنگ کر رہے ہو، جو بھی طریقہ آپ کر رہے ہو اس میں اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے کو اختیار کیا ہے ہر لائن میں۔ چاہے آپ اپنی ضروریات زندگی میں اپنے پورا کھانا کھا رہے ہو، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہو، یا اور دیگر کام آپ کر رہے ہو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو، گھر میں داخل ہو رہے ہو، کپڑے پہن رہے ہو، سارے ہی فیلڈ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے طریقے بتائے ہیں۔
تو یعبدون سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جسمی طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ داخل کر لیں گے، آپ اپنی جسمی لائن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کو مقدم رکھیں گے، آپ کا وہ کام کرنا، آپ کا وہ عمل کرنا وہ عبادت بن جائے گا، ثواب ملے گا اس کا۔ گزشتہ کل کی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ جو شخص میرے امت کے بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ ہو گئی عبادت؟ یہ دیکھنا ہے ہم کو ہر موقع پر، ہم مسجد سے نکل رہے ہیں تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں گھر سے نکلنے کی سنتیں کیا ہیں، کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں، استنجا کے لیے جا رہے ہیں استنجا میں جانے کی سنتیں کیا ہیں، پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں، کپڑا پہننے کی سنتیں کیا ہیں، سب بیان ہو چکا ہے اس چینل کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ ویڈیوز جا کر۔ اب جو بیان ہو رہی ہیں وہ بہت ہی زبردست، کہ ہم لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو سنتوں کے مطابق نہیں پڑھ رہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز جاندار نہیں بن پا رہی، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آ پا رہا۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا 51 سنتیں، جس میں سے قریب ہماری پوری ہو چکی ہیں، صرف آخری سنتیں باقی ہیں اور وہ ہیں سلام کی 8 سنتیں، کہ سلام پھیرتے وقت انسان ان 8 چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا، دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کی جائے گی، مطلب سیدھی طرف سے۔ تیسرے نمبر پر امام کا مقتدیوں فرشتوں اور صالح جناتوں کے سلام کی نیت کرنا۔ چوتھے نمبر پر مقتدی کا امام فرشتوں صالح جناتوں اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کرنا سلام پھیرتے وقت۔ پانچویں نمبر پر منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ چھٹے نمبر پر مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ ساتویں نمبر پر دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام سے پست کرنا۔ اور آٹھویں نمبر پر مسبوق یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو اس مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ آخری بیان کیا ہے 8ویں نمبر کا، کہ اگر ہم پیچھے سے آ کر جماعت میں ملے ہوئے ہیں اور ہماری کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو امام کی ایک ہی طرف سلام پھیرنے کے وقت کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ انتظار کریں کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لیں اس کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے امام کو سجدہ سہو کی ضرورت پڑے اور پھر اور کچھ مسائل پیدا ہو جائیں، اس کے لیے انتظار کرنا جب تک دونوں طرف امام سلام نہ پھیر لیں، جب تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 8 سنتیں ہیں سلام کی، اور یہاں پہنچ کر ہماری نماز کی 51 سنتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام سنتوں کو اس کے پہلے کی ویڈیوز میں واجبات بیان ہو گئے، اس سے پہلے کی ویڈیو میں فرائض بیان ہو گئے، اب ان تمام چیزوں کو دھیان سے سننا، ان کو یاد رکھنا، اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ذہن میں یہ باتیں آنا چاہیے کہ بھئی ہم قیام کر رہے ہیں تو یہ فرض ہے، قیام کی سنتیں کیا ہیں، ساری چیزیں دھیان رکھ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو میرے بھائیوں پھر دیکھو نماز میں اثر کیسا پیدا ہوتا ہے، نماز میں خشوع کیسے آتا ہے، وہ نماز کیسے بنتی ہے جو صحابہ کی نماز تھی۔ بس وہی ہے، تھوڑی سی دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔